الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك اليوم الحق ومن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں، عزیزوں، انسان نہایت ضعیف پیدا کیا گیا ہے. بولے کا ضعیف ہے انسان، ضعیف اور اپنے ذوق ہمارے استحضار کیا اس طرح پپکارا. آنے کے بعد بتی چلی گئی. حالانکہ مجھے اتنی گرمی نہیں لگتی بہت زیادہ، میں ایسی گرمی لگی کہ میں نے سوچا کہ بیان تو کر ہی نہیں سکتا میں. اور اب بھی تھوڑی سی گھبراہٹ تھی، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا. یہ ہے انسان. ہماری بھی کسی مرتبہ بجلی گری، کسی مرتبہ پریشانی آتی ہی نہیں، لیکن یہ کیفیت بالکل ایک اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی. اور سچ کہتا ہوں، میں نے ارادہ کر دیا کہ بیان نہیں کروں گا یا نہیں کر سکوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ بیان کر رہا ہوں. یہ اسی کو توفیق الہی کہتے ہیں. اعمال کے اسباب کو اللہ فراہم کر دینا، آسان کر دینا، یہ توفیق ہے. اللہ ہی آسان کرتا ہے. جو تم کرتے ہو اللہ ہی آسان کرتا ہے. بعد میں جی نہیں چاہتا ایک آیت کی تلاوت نہیں کر پاتا آدمی. ہم لوگ کا تو یہی کام ہی ہے، لوگ لکھتے ہی پڑھتے رہتے ہیں.
مطلب جی چاہتا ہے کہ تلاوت کرے نہیں کر پاتا. یہ توفیق خدا بندی. توفیق سلب بھی کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ, توفیق دے بھی دیتے ہیں. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں, اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال والصدق التوکل علیک وحسن الظن. اللہ ہم اعمال صالحہ یا اعمال محبوبہ کے توفیق کا سوال کرتے ہیں, ہم نہیں کر سکتے, بس آپ توفیق دے کے ہوگا. بید اللہ, توفیق اللہ کے ہاتھ میں. دعا کے لیے میں کہتا ہوں کہ اللہ کی توفیقی سے بتی آ گئی, اسباب مہیا ہو گئے, دل میں اطمینان سکون ہو گیا. بولے اس طرح بھی تکلیف ہو گئی تھی, کبھی ایسا نہیں ہوا تھا, گھبراہٹ ہو رہی تھی کیونکہ دل میں کمزوری ہو رہی ہے اور کچھ اوپر جانے کا ارادہ زیادہ جلدی ہو رہا ہے. اس میں آپ ذوف طبیعت پر کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا. ذوف بالکل یہ حتمی یہ تھا کہ میں نہیں بیان کر سکوں گا اور نہیں کروں گا, لیکن بتی آ گئی, کیفیت ہے لیکن قوت آ گئی. یہ اللہ کی توفیق. اگر نہ آتی بتی, آپ سمجھتے ہیں کہ بتی بجلی گھر سے آ گئی, نہیں, اللہ کی طرف سے آئی. بجلی اللہ کے گھر سے آئی. اس برابر ہے دوستوں بزرگوں, اللہ کی توفیق کا ہم کو شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کار خیر کرنے کی توفیق دیا ہے. 2 رکعت نماز پڑھو, شکر ادا کرو. ایک مرتبہ اللہ کہو, حضرت ماں وہی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو. معلوم ہے کہ ایک مرتبہ کہنا بھی اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ ہی کی اذن سے ہے. ماں وہی فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیہ سے بہتر سمجھو. معلوم ہوا کہ جس کو 100 مرتبہ توفیق ہو رہی ہے اتنی توفیق زیادہ ہو گئی. ہمارے بہت سے بزرگ 600 6000, کوئی 12000, کوئی 24000. حضرت محمد احمد صاحب 70000, ماں شاہ صلی اللہ ہے کہ 24000, اور حاجی صاحب مطلب کہ 1 لاکھ کیسے کرتے تھے. اور توفیق ہے خدا بندی. بعد میں لکھا ہے کہ اتنی دیر میں حضرت علی تو قرآن پڑھ کر کیا تعجب کی بات ہو سکتا ہے, اس کا نہیں. اللہ کی توفیق ہو جائے تو بڑا سا باقاعدہ آسان ہے, نہ ہو کچھ نہیں بول سکتا. اسی بنا پر لکھتے ہیں حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح کہا جاتا ہے. اس کا یہ جواب نہیں ہے. جواب کیا دیا جاتا ہے؟ حی علی الصلاۃ, حی علی نہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ بلا تو رہے ہیں نہیں توفیق آپ ہی دیجیے گا ہمارے, تو اس پڑھا جاتا لا حول ولا قوت الا باللہ. رکتا ہے نہیں, ہر میں تو وہی دہراؤ, لیکن حی علی الصلاۃ یہ فلاح کو دہرانا نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ, وہی حول و قوت نہیں سوا اللہ, وہی توفیق دیں گے تو ہم آئیں گے. چنانچہ ایک ملازم تھا, گھوڑے کا سائز ہم لوگ کہتے ہیں تھا, وہ بڑا نمازی تھا اور اس کا مالک گھوڑے کا بے نمازی تھا. چلتے چلتے نمازی نے کہا کہ جو انداز کہا ہو مالک, نماز کا وقت ہو گیا, کہیے میں نماز پڑھوں. لیکن تھا کچھ شریف آدمی, کہا جا پڑھ. اب بڑے گھوڑے کی لگام پکڑ لیا اور اسے کہا جا پڑھاؤ. شرافت معلوم ہوئی. دیر تک وہ ملازم جو تھا پڑھتا رہا, دیر لگا کسن. انہوں نے کہا کہ میں نے قصہ مہاراج کے دن میں سنا حضرت سے, سب زیادہ اب وہ شاید سنے ہوئے حضرت تھانوی سے سب واقعات. یہ نہیں کہ چھوٹے درجے کے سب بڑے عبرت کی اور نصیحت کی واقعات اور ملفوظات ہیں. کہا کہ کیا بات کیوں نہیں آتے ہو, ڈانٹ کے کہا حضرت آنے نہیں دیتے. کہا کون نہیں آنے دیتا ہے؟ کہا وہی جو تم کو اندر نہیں آنے دیتا. اللہ کو محبوب ہو گیا تھا.
اس کو عبادات میں کا شغف ہو گیا تھا، دعا میں جو لذت مل رہی تھی اللہ نے وہ لذت ڈالی تھی، جو اطمینان و سکون مسجد میں تھا اللہ تعالیٰ نے کیا تھا، اور تم کو جو نہیں ہو اللہ نے تم کو توفیق نہیں دیا ہے۔ تو جو بھی کرو غرور مت کرو میرے دوست، اللہ کے نعمت سمجھو، اس بنا پر جتنی کی سعادت مل جائے اس کا شکر ادا کرو۔ ابھی مجھے یاد ہے لکھا ہے کتابوں میں، جب تم کو خیر کا کوئی ارادہ ہو تو کر ڈالو، ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ ارادہ ختم ہو جائے۔ ہوا کہ ہم کو خرچ کرنا چاہیے 10 روپے، نہیں خرچ کیا، تھوڑی دیر بعد میں یار یہ کہا چھوڑ دے، ہوتا رہے جی میں آگے 2 رکعت پڑھ لوں، اچھا خاصا ہے، نہیں پڑھا بعد میں پڑھ لیں گے، اس وقت تو یاد ہی نہیں، کبھی وضو نہیں، کبھی یہ نہیں، جب تمہارے دل میں داعیہ جذبہ پیدا ہو کر ڈالو، یہی زندگی ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ حق دن ہے، اس دن کی تیاری کرو، سب چال ڈھال ریا کوتاہی یہ کام نہیں آئے گی، اس کے لیے تو مستعدی کی ضرورت ہے۔ ذالک الیوم الحق، یہ حق دن ہے، جو چاہے تیاری کر لے۔ کیسے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نہایت استغنا سے فرما رہے ہیں، تم جو ہم سے استغنا کر رہے تو ہم کیوں کریں استغنا تم سے؟ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، یہ حق دن ہے قیامت کے دن۔ قیامت کے دن کی تو اللہ نے قسم کھائی، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، ہے کہ نہیں؟ قیامت کے دن کی تو کتنی عظیم چیز ہے، قیامت کا دن ہے، آئے گی قیامت، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی قیامت۔ ذالک الیوم الحق، حق دن ہے، یقین رکھو آئے گا دن، قیامت دن۔ فمن شاء اتخذ، یہ استغنا، جو چاہے یہاں ٹھکانہ بنا لے۔ تو میں بہت کہتا تھا پہلے تو بہت دیر کے بعد کہہ رہا ہوں، ایک زمانے میں تھا کہ امریکہ میں پلاٹنگ ہو رہی ہے، نہیں چاند پر پلاٹنگ ہو رہی ہے، تو لوگ اخبار میں رہتا ہے جو چاہے کر لے، چاند کی پلاٹنگ کے لیے تیار۔ اللہ اسی انداز سے کہہ رہا ہے کہ یہ پلاٹنگ ہوگی نہیں ہے، یہ پلاٹنگ تو ہو رہی ہے، ہر وقت اللہ تیار ہے۔ گھر اللہ تعالیٰ من بنا للہ ہے مسجدن بن اللہ، بنا ہے کہ نہیں؟ بن اللہ بیتن فی الجنہ، جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ بنانا ہوا کہ نہیں؟ ذالک الیوم الحق، یہ حق دن ہے، کوئی شک و شبہ نہ کرو اللہ تعالیٰ کے، بلکہ قیامت کا استحضار کرو، اس کا مراقبہ کرو۔ سب سے اہم طریق میں مراقبہ موت ہے، مرنا ہے، جانا ہے، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، اس کے لیے 24 گھنٹے کی ضرورت نہیں، چند منٹ بھی اللہ معاف کر دیتا ہے۔ بندہ میرا قیامت کو جانتا ہے، قیامت کے ہولناکی کو جانتا ہے، فریق فی الجنت فریق فی السعیر کو بھی جانتا ہے کہ 2 ہی جماعت ہوگی، یا تو جنت میں جانے والی ہوگی یا دوزخ میں جانے والی، سب جانتا ہے۔ جب جانتا ہے تو اس کے مطابق عمل کرو، وہاں کی پراٹھی کا خیال رکھو۔ پراٹھ بہت بڑی بات ہے، جس کے گھر رہتا ہے پراٹھ اس کا گھر بن بھی جاتا ہے، بہت بڑی ہے۔ ذالک الیوم الحق ومن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، وہاں ٹھکانہ بنا لے، جو وہاں ٹھکانہ نہیں بنایا ہے میرے دوستوں کوئی پوچھنے والا وہاں نہیں ہے، لاؤ ہماری پرواہ نہیں کرتا، جہاں تو تمہاری باتوں کا اقرار نہیں کیا بلکہ انکار کیا، اس کو تم دور سمجھتے تھے جبکہ وہ قریب تھے۔ شراک جوتے سے تسمے کے برابر اللہ کے وہ ہے، اللہ کے بہرحال دوست۔ ذالک الیوم الحق ومن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اللہ یہ بھی فرمائے گا انا انذرناکم، ہم نے تم کو ڈرایا،
ان عذاب قریب ہے، عذاب قریب سے ڈرایا تم کو ہے، یہ نہیں کہ ویسے چھوڑ دیا ہے۔ علماء تھے، آیتیں پڑھتے تھے، نماز میں تو آیتیں پڑھتے ہیں نا، نہیں واضح نماز میں پڑھتے ہیں، وہ خود کیا ہے واضح ہے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسی آیات ایسی صورتیں پڑھا کرتے تھے جیسے عبرت ہو، نصیحت ہو، اس بنا پر اس کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ اصل دین تو یہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے تھے کہ واقعی اگر سن لے سمجھ لے دن بھر کے لیے اس کے اصلاح کے لیے کافی ہے، سبق ہے، سب میں سبق ہے۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے جو توفیق کا مسئلہ رکھا ہے بہت، اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم انی اسألک توفیق لمحابک من الاعمال، یا اللہ ہم توفیق کی، اعمال صالحہ کی توفیق کی دعا کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ توفیق بہت معلوم ہے کہ دعا کرنا چاہیے اس کے لیے بھی، یہ نہیں کہ جتنی چاہ کریں، نہیں توفیق کی نہیں ہو رہا ہے، سمجھو کہ تم کو توفیق نہیں ملی، اللہ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود کسی یا کہا کہ وہ اچھے آدمی تھے، یہ پہلے تہجد کے بعد پڑھتے تھے، اب نہیں پڑھتے، لیکن مطلب بچ جائے گی نہیں۔ اس بنا پر کوئی کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کی تلافی کیا ہے؟ استغفار، توبہ، یا دھیان، یا اپنے نفس کو ابھارنا یہ چیز ہے۔ اس بنا پر میرے دوستو اس ذہن میں آئی کہ جو کچھ بھی اللہ کر رہا ہے سب توفیق خدا سے، ہم سے جو کچھ ہو رہا ہے یہ عجوب کے لیے نہیں ہے، خود بینی کے لیے نہیں ہے۔ اگر کوئی اصلاح ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ کبر کے موقع پر کبر تم کرتے تھے، جب نہ کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو حرص سے بری رکھا، حرص سے پاک و صاف رکھا، کبر سے پاک صاف رکھا، طمع سے پاک رکھا۔ معمولی چیز ہے، طمع بھی ایک چیز ہے، دل میں نہ ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ طلب ہے اللہ کی آخرت کی، اللہ کا شکر ادا کرو۔ ایک واقعہ ہے سنا دیتا ہوں، طمع پر یاد آ گیا کہ حضرت حسن بصری باز کر رہے تھے، جاؤ مسجد بصرہ میں باز کر رہے تھے، اور لوگ بھی باز کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور فرمائے کہ کس کے اجازت سے تمہیں باز کر رہے ہو؟ معلوم ہوا کہ بات سب کے لیے نہیں جائے، اس کے لیے کچھ قواعد ہیں، کچھ شاید شاہ ولی اللہ صاحب نے تب تفہیمات میں لکھا ہے کہ واعظ کے لیے بھی عدالت کی ضرورت ہے، آگے شخص واعظ کرے، کیونکہ ترجمان ہے خدا کے احکام کا۔ واعظ کیا ہے؟ ترجمان ہوتا ہے، واعظ جو ہے ترجمانی ہوتی ہے، اللہ کے احکام کی، اللہ کے مرضیات کی ترجمانی ہوتی ہے۔ حضرت علی نے پوچھا کس کے حکم سے تم واعظ کہہ رہے ہو؟ مارے کہ ایسی چیزوں پر بھی حضرت کی نظر تھی، ایسی چیزوں پر اس زمانے کا خیر القرون کا زمانہ وہ ہے، خلفائے راشدین میں سے ہیں، بعد میں کوئی شبہ ہوگا کہ بگاڑ تو نہیں آ رہا ہے طریق میں بگاڑ تو نہیں آ رہا ہے۔ اب بھی تو سوچنا چاہیے کہ نہیں، جو طریق ہمارے بزرگان دین چھوڑے ہیں، جس کے تم ترجمان ہو، اس میں بگاڑ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے؟ جس پر چلنے کا تم کو دعویٰ ہے اس کے مطابق چل بھی رہے ہو کہ نہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ تم کس کے اجازت سے واعظ کر رہے ہو؟ میں انہیں امتحان دے رہا ہوں، میں تم لوگوں کا امتحان لوں گا۔ سب سے پہلے حضرت حسن بصری کو بلایا، ہمارے سلسلے میں بہت اہم شخصیت ان کی، حسن بصری کو بلایا کہ کس کے اجازت سے، میں کچھ سوال کروں گا۔ انہوں نے بڑے اس سے کہا، بڑے انداز سے کہا، حضرت ہم ہی نقل کیا ہے، کہا لیجیے جواب، لیجیے سوال کیجیے۔ کہا میں سوال کروں گا، کہا لیجیے ہم جواب دیں گے۔ اب یہ بھی بڑی اچھی بات ہے یہ کہ اتنا ان کو جذب تھا کہ حضرت علی کا ہم جواب صحیح دے لیں گے۔ پوچھا دنیا میں سب سے عمدہ چیز کون ہے؟ یہ سوال یہ ہے۔ امتحان ہوتا ہے کہ نہیں؟ زبانی امتحان بھی ہوتا ہے، تحریری امتحان بھی ہوتا ہے، زبانی ہوتا ہے۔ جو زبانی ہوتا ہے اس کو معلوم کیا کہتا ہے، وہی تھا وہ۔ مجھے تو ان کا اندازہ رہتا ہے، کہیں پوچھیے ہم جواب دیں گے، اس انداز ہے۔ پوچھا کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ کہا ورع،
پارسائی، دنیا میں رہتے ہوئے گندگیوں میں رہتے ہوئے پارسائی اختیار کرنا یہ سب سے بڑا کام ہے کہ نہیں؟ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص اس زمانے میں صحابہ خطاب کر کے فرمایا 10واں حصہ دین کے اختیار کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا، 10واں حصہ چھوڑے گا یہ ہے تو ناکامیاب گرفت ہو جائے گی، اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ 10ویں حصے پر عمل کرے گا تو نجات پا جائے گا۔ بڑی بڑی بات ہے۔ ورا سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ورا عمدہ چیز کیا ہے؟ ورا کہنا معمولی بات ہے، فوراً ذہن میں آ جانا، سوال بھی اور جواب بھی، کیونکہ وہی کے سینے سے تو حاصل کیا تھا۔ ہمارے سلسلے میں حضرت حسن کے بعد حضرت علی تو ہے، باطنی دولت، جیسے باطنی دولت حاصل کیا تھا باطنی علم بھی حاصل کیا تھا۔ علم کی بھی ضرورت ہے مل صاحب، علم صحیح ہی عمل صحیح کا مثمر ہوتا ہے، مرتب ہوتا ہے۔ علم صحیح ہوگا، اللہ منی اعوذ بک علما نافعا وعملا متقبلا، ترتیب ہے۔ اللہ منی اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا، رزق طیب سے علم نافع حاصل ہوتا ہے اور علم نافع سے عمل مقبول حاصل ہوتا ہے۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو طیبات کو کھاؤ تاکہ صحیح علم حاصل ہو، تاکہ عمل تم کر سکو۔ یہ ہم نے بیچ میں کہہ دیا ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نافع کا سوال کیا ہے۔ اللہ من اسألک علما نافعا وعملا رزقا طیبا، تین چیز، اللہ من اسألک رزقا طیبا وعلما نافعا وعملا متقبلا۔ معلومات کی رزق طیب کا ثمرہ کیا ہوگا؟ علم نافع، اور علم نافع وہ ہے جو عمل مقبول کا ذریعہ بن جائے، اللہ کا مقبول۔ اس بنا پر حضرت حسن بصری پاس کہا، اس کے بعد کہا جاؤ بس کہو، پاس بھی ہو گئے۔ یہ نہیں کہ 2 مہینے کے بعد نمبر آئے گا، اب یہاں جائے کافی، بس سوال اور جواب۔ میں سوال کروں گا، کہیں سوال کیجیے، سوال کیا، یہی سوال کیا کہ دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ ورع، پارسائی، اور بدترین چیز کیا ہے؟ طمع، لالچ۔ یہ بدترین چیز، اس سے آدمی ذلیل ہو جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے، اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے، تو ہم سے توقع نہیں رکھتا، مخلوق پر توجہ رکھتا ہے۔ بہرحال دوستوں بزرگوں، یہ چیز بات ہے، اللہ تعالیٰ کا ہے دین، اللہ تعالیٰ کا ہے آسان ہے، مگر اس کو سمجھے گا آدمی تب تو آسان ہوگا، اور اسی کو مشکل اگر کر دیا اس نے تو مشکل بھی ہو جائے گا۔ اس بنا پر وہ چیزیں جو دین کی ہیں اور خاص طور سے جو باطن سے متعلق ہیں ان کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ ورا تو کیا ہے؟ باطنی چیز ہے، طمع بھی ایک ظاہری چیز ہوگی، طمع بھی ایک باطنی چیز ہے، طمع لالچ دل میں ہے، زبان سے کوئی نہیں کہتا ہوا۔ میں نے دیکھا ہے ایک ساتھ بازار میں گئے کپڑے کی دکان، دل میں آیا کہ کاش کی کچھ سستا دے دیتا، کسی کو کشف ہوا، تم نے خیالت کیا، بہت سخت لفظ ہے۔ معلوم ہوا کہ بہت سے بزرگوں پر مقصود بھی آتی ہے باطنی چیزیں بھی۔ میں دوستوں بزرگوں دین ہمارا ظاہر اور باطن دونوں کا مرکب ہے۔ سب سے بڑی معرفت کی چیز یہ ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے سمجھے کہ اللہ کی توفیق سے ہم کر رہے ہیں، بڑھے گا۔ توفیق کو میں یشکر کہتے ہیں، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر ہمارے صالح پر شکر ادا کرو کہ اللہ نے توفیق دیا تو اور اللہ تعالیٰ بڑھائے گا۔ یہ میرے دوست صرف یہ کہنا نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، آپ سمجھ لیجیے۔ جب آدمی شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ ہم نے توفیق، اللہ مزید توفیق دیتا ہے۔ اگر کوئی گڑبڑی ہوتی ہے تبھی یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں، چھوٹ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، منقطع ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں دوستوں میں یہی کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن۔ اے اللہ حسن الظن ہمارا رکھیے، سوء ظن نہ ہونا چاہیے۔ اللہ سے سوء ظن، برا گمان رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو ناپسند کرے گا۔
تم اللہ سے کتنی کچھ آفت بنائے، اللہ سے حسن ظن رکھو، سوء ظن نہ رکھو. کوئی بات ہوگی، کوئی گڑبڑی ہمارے اندر ہوگی جس کی بنا پر یہ چیز آئی. یہ عام طور سے کیا ہوا مولانا، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں. ارے بڑے بڑے مولوی مولانا بھی اسی انداز سے بات کرتے ہیں جیسے عوام الناس بات کرتے ہیں، کیونکہ ادھر کی ان کو سمجھ نہیں ہے. کیا میں نے کہا آپ نہیں جانتے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا یہ بہت بڑے لوگ ہیں. میں نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ان بدعمالیوں کا نتیجہ اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو سمجھ سکتے ہیں. عمل کرو، اے معلوم عمل کرو. وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اللہ کے رسول بھی دیکھ رہا ہے، مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں ہمارا عمل کا ٹھیک ہو رہا ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں عمل ٹھیک نہیں. کہیں کوئی اعمال صالحہ میں غلطی، کوئی اعمال خرید و فروخت میں غلطی، کوئی اعمال حسنہ، اور وہ بھی تو اعمال ہی ہیں. اعمال اچھے اخلاق نہیں ہیں. اخلاق کا تعلق اعمال ہی سے ہے، لیکن وہ باطن کا تعلق ہے، لیکن ہے وہ بھی عمل. جو جس عمل کا تعلق جوارح سے ہو اس کو فعل کہتے ہیں، اور جس عمل کا تعلق قلب سے ہو وہ خلق ہے، اخلاق ہے. بہرحال اس سبھی کی طرف وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہوں کو چھوڑو اور باطنی گناہوں کو چھوڑو. اصل یہی ہے. ظاہری گناہ، ظاہری طاعت سے معلوم ہوا کہ ظاہری طاعت کو بھی کرو اور باطنی طاعت کو بھی کرو. ظاہری طاعت یہی ہے، نماز روزہ ہے. باطنی طاعت یہ ہے کہ شکر خدا ادا کرو، مصیبت کو آئے صبر کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ، اچھا اخلاق برتو. یہ باطنی اعمال ہے. ظاہری اعمال کی بھی ضرورت ہے. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. اصلاح اللہ میں نہیں اصل کر کہتے ہیں. اللہ ہم سوال کرتے ہیں علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کا ہے، عمل صالح کا بھی ذکر ہے. یہ اللہ ہم کو عمل صالح کے ساتھ اخلاق حسنہ بھی عطا فرمائی ہے. اللہ امینی اصل کا صحت والعفت والامانت وحسن الخلق حسن خلق آگے حسن خلق بھی اللہ نے سوال. جیسے ہمارے سہارا اس توفیق ہے، اللہ نماز روزے کی ہم کو توفیق دیجیے. اس طرح حسن خلق بھی دعا کیا ہے کہ اللہ اس کی ہم کو توفیق دیجیے. چنانچہ زیادہ اعمال تو زیادہ اخلاقی پر ہیں. پورے قرآن میں آپ دیکھیے، قرآن میں کہیں توقع کا ذکر ہے، حسن خلق ہے. کہیں تکبر کے ذریعے سوء خلق ہے. دن رات کفر کیا ہے؟ سوء خلق ہی تو ہے. بیماری قلب کی بیماری کیا ہے؟ سب سے بڑی تو کفر ہی ہے، شرک ہے، حسد ہے، کینہ ہے. اچھے اعمال، نماز روزہ ایمان، یہ سب چیزیں ہیں. دونوں کو ہم کو پیش نظر رکھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. حالات ایسے ہیں کہ واقعی آدمی کو گھبرا دینے والے ہیں. ایسی ایسی باتیں سننے میں آتی ہیں جس سے آدمی دہشت زدہ ہو جاتا ہے. مگر بقول حضرت باتھانوی کے منہ تو قبر تو منہ تو نہ بنو، مرنے سے پہلے نہ مرو، دعا کرو اس کے لیے. حضرت تھانوی کا یہ منہ تو قبر تو منہ تو یہ تو ہے کسی بزرگ کا. یہ اس نے فرمایا کہ میں جو آئے گا وہ دیکھا جائے گا، تم گھبراتے کہو، اس کی ترکیب کرو، سے بچنے کے لیے دعا کرو، بچنے کے لیے اعمال اختیار کرو، گھبراؤ نہیں. اللہ منہ تو قبر تو منہ تو کیوں کر رہے ہو؟ ڈال دیا ادھر. اس طرح پر میں دوستوں بزرگوں جو کچھ اللہ کرتا ہے دیتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ کی نعمت ہے. اور جو برائیاں آ رہی ہیں اللہ کا عدل ہے، ظلم نہیں ہے، اللہ کا عدل ہے. اللہ جو چاہے کرے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم کو اس نے پیدا کیا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے اور خود ہمارے کتنے گناہ ہے. اس طرح پر میں کہے کہ جو بھی ہم سے عمل خیر ہو رہا ہے اس کا شکر ادا کرے. کہیں نہیں شکر تم لازیدنکم، اگر شکر ادا کرو کہ اللہ ہم نے توفیق دیا، ہم کو چند پیسے خرچ کرنے کی توفیق دیا، شکر ادا کر. یہ شکر ہے. نماز پڑھا شکر ہے، تلاوت کیا ہے شکر ہے. اگر یہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ توفیق دائم حاصل ہوتی رہے گی ہمیشہ. اللہ میں اثر کا شکر اور عافیت دعا شکر عافیت کی. اللہ میں اثر کریم، اللہ میں اثر کو صحت بل عفت بل امانت بہت خلق بلدا بھی کر. یہ اسے عافیت کا شکر، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے.
شکر تک کرو گے تو انشاءاللہ عافیت میں اضافہ ہوگا، اور اگر ناشکری کرو گے، ناگواری کا اظہار کرو گے تو ہو سکتا ہے مزید گرفت میں آ جاؤ۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہو اس کے مطابق ہم کو چلنے کی توفیق دے، مرضیات پر چلنے کی توفیق دے، جو غیر مرضی چیز ہے اس سے بچنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم ایسے اعمال کے ساتھ ہیں جو آپ کے قریب کرنے والے ہوں، ایسے اعمال سے ہم پناہ مانگتے ہیں جو آپ سے دور کرنے والے ہیں یا آپ کو ناخوش کرنے والے۔ یہ دعا ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز، ضرور اللہ قبول فرمائے گا اور ضرور اپنے رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب لوگوں کو نوازے گا۔ یہ مختصر سی بات ہے، ویسے تو بات بہت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک حدیث میرے ذہن میں شروع میں آئی تھی، پڑھ تو دوں ہی، بہت عمدہ، اتق اللہ حیث ما کنت، اس کو بہت میں بیان بھی کرتا تھا، آپ نے بھی سنا ہوا ہے۔ اتق اللہ، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ اتق اللہ، جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی رہو، ہمارے جہاز میں رہو، جنگل میں رہو، بیابان میں رہو، یہاں رہو، وہاں رہے، ڈرتے رہو۔ اللہ ہر جگہ ہے تو ڈرنا بھی ہر جگہ ہونا چاہیے۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اگر برائی کو ہی جائے اس کے بعد حسنات کرو، مٹا دے، ٹھیک، استغفر اللہ کرو، مٹا دی جائے گی وہ برائی۔ آتا حدیثوں میں کہ بندہ گناہ کرتا ہے تو دائیں کندھے والا ملک فرشتہ کہتا ہے بائیں والے سے کہ بھی کچھ لکھنا نہیں، ہو سکتا ہے توبہ نہ کر دے۔ یہ سنا ہے بزرگوں سے۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ یہی چھوٹی حدیث ہے، بہت مختصر حدیث ہے، تو لیکن میں کہتا یہ حدیث بالکل انا اعطیناک جیسے قرآن میں ہے اسی طرح یہ حدیث ہوئی۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ، کوئی گناہ ہو جائے، بربلائے بشریت گناہ ہو جائے، بربلائے شہوت گناہ ہو جائے، اس کے بعد کوئی نیکی کر لو، نیکی سبحان اللہ بھی ہے، الحمدللہ ہے بھی ہے، چند آنے پیسے بھی ہیں، اچھی بات بھی ہے، اگر حقوق العباد میں سے اس سے معافی بھی ہے، سب اس کے اندر داخل ہے۔ واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، حسنہ سیاح ہو جائے اس کے بعد حسنہ کوئی نیکی کر لو، مٹا دے گا اس کو۔ وخالق الناس بخلق حسن، ان دونوں سے اللہ سے تعلق تمہارا درست ہو جائے گا، لیکن مخلوق سے تعلق باقی ہے، اس کی طرف بھی ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ فرما رہے ہیں۔ وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ تین چیزیں ہوئی، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تین جز کے ہیں، تین جز کی حدیثیں ہیں۔ پورا کل میں نے بیان کیا تھا تھی، وہ مولانا کیا گئے تو کتب خانے میں یہ حدیث میں نے اٹھ گئی۔ بہت اچھی ہے، عبد الرحمان، وہ کوئی حدیث کتاب تھی آپ کا، بہت اسی کو بیان کیا تھا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ بیان کیا تھا۔ عبد الرحمان وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَأَفْشُوا السَّلَامَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَام، ہے نا؟ اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی عبادت کرو، عبد الرحمان، رحمان کی عبادت کرو، اللہ عبد الرحمان، اور کیا بولتا عبد الرحمان وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ۔ معلوم کہ بہت بڑا اس کا درجہ ہے، عبادت کے بعد درجہ کھانا کھلانا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یطعمون الطعام علی حبہ، مسکینوں و یتیموں و اسیرا، اور تیسری بات وافشوا السلام، سلام کا افشا کرو۔ یہ 3 چیزیں ہیں، پورا دین آگے کہ نہیں؟ سلام سے مخلوق سے تعلق، میں نے کل بیان کیا تھا، حضرت نے عقیل میں بیان کیا بہت سے، کہاں 3 شخصیت سے ہم لوگوں کا تعلق ہے، ایک اللہ تعالیٰ سے،
ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایک مخلوق سے، بندوں سے۔ اللہ سے تعلق کیسے پیدا ہوگا؟ نماز پڑھنے سے۔ بندے اور اللہ کے درمیان میں وصلہ ہے، واسطہ ہے، راستہ نماز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے تعلق ہوگا؟ صلاۃ و سلام سے۔ اور لوگوں سے کیسے ہوگا؟ سلام سے، سلام کی کثرت کو۔ اس سے آپس کے منازعات ختم ہوں گے۔ بہت اس پر زور دیتے تھے، منازعات، دل کے کینہ کبر، السلام علیکم کہو، کسی کتنی دشمنی ہو، فرماتے تھے کہ پہلی مرتبہ جواب نہیں دے گا، لیکن دوسری مرتبہ کچھ نرم ہو جائے گا، تیسری مرتبہ ٹھیک بھی ہو جائے گا۔ بہت اس پر بحث کرتے تھے۔ اعبد الرحمن وآتم الطعام وافشوا السلام تدخلوا الجنة بسلام۔ 12 حدیث ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تعلیم تربیت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے۔ پورے کتب خانے بھرے ہوئے ہیں۔ مکے والی زندگی چھوڑیے، 10 سال ہے، یہ 10 سال میں اتنا بیان کیا ہے کہ جتنے کتب خانے وہی 10 سال کی مرتبہ ہے۔ کسی کو 1 لاکھ حدیث، کسی کو سمجھ میں نہیں آتا کب کہا حضور نے، کب فرمایا۔ 10 ہی سال کیا ہے۔ مکی کوئی حدیثیں نہیں ہے، چند ہوں گے یا جتنے بھی ہوں، لیکن صرف مکے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ایک معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ۔ اللہ نے کہلوایا، وہی کا درجہ، وہی مطلوع کا درجہ نہیں ہے، قرآن کا درجہ نہیں ہے، لیکن اس کا بھی ایک خاص مقام ہے۔ اس بنا پر دوستو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیش نظر رکھیں۔ اللہ ہم کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بے شک ایک دفعہ اور بھی بیان کر چکا ہے یہاں پر، ایک بیان بہت دن پہلے بیان کیا تھا۔ آج بھی لوگوں نے کہا، میں نے کہا کہ جو بات ذہن میں پھر فور اس وقت آئی وہ بیان کر دیا۔ اللہ میرے لیے نافع بنائے، آپ سبھی حضرات کے نافع بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا نبی وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہماری تمام حاجات دینی و دنیوی کو اپنے فضل و کرم سے پوری فرمائیے۔ جو بظاہر بہت سی پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں، یا اللہ ان پریشانیوں کو دور فرما کر اطمینان اور سکون عطا فرمائے۔ یا اللہ اپنے طاعت کی، اپنے فرما برداری کی زیادہ سے زیادہ ہم کو توفیق مرحمت فرمائیے۔ اللہ تعالی بچوں کو بھی نیک اور صالح بنائیے۔ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، بچوں کو بھی خاص طور سے دین اسلام پر مطمئن فرمائیں۔ غیر اطمینانی صورت پیدا ہو رہی ہے، اس طرح مطمئن فرمائے کہ یہی دین حق ہے، اور اسی پر چڑھ کر کے ہم سعادت عظمیٰ سے مشرف ہو سکتے ہیں۔ اپنی اپنی زبان میں کہیں، انشاءاللہ لڑکوں پر ضرور اثر ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، برحمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔